یہ تو ظاہری اصلاح آپ کی ہوگی کہ آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیا، آپ پاک صاف رہنے لگے، ہے نا. آپ اس کے علاوہ ظاہری طور پہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن پتہ چلا دل میں کتنے کینے پال رکھے ہیں، کتنا حسد اور جلن پال رکھا ہے، کتنا تکبر پال رکھا ہے. تو کیا کیا ہم نے پال رکھا ہے؟ دین اسلام کہتے ہیں. اسلام کا مطلب یہ ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو بھی ان احکام کے مطابق کیجئے جو اللہ نے نازل فرمایا. اگر اللہ نے فرمایا ہے فلانی چیز گناہ چھوڑ دیجیے تو یہ ہمارے ظاہر کی اصلاح ہو گئی. اب حسد کے تعلق سے ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں جس میں ایک بادشاہ ہے، ایک حسد کرنے والا ہے نا، اور ایک محسود ہے. محسود جس سے حسد کیا جاتا ہے، نیک آدمی. ایک نیک آدمی تھا، وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور فرحان بھائی کا حکم تھا کہ آپ اسٹوری نہیں سناتے ہیں تو اسٹوری بھی بتایا کیجیے، کھوپڑی میں دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے تو بڑوں کا حکم ماننا چاہیے. تو بہرحال ایک نیک آدمی تھا اور وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا. اس کے لیے بادشاہ کے سامنے اس نے کہا بادشاہ سے میں نیک بات کوئی اچھی بات کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے اپنے سامنے اس کے لیے کرسی لگوائی اور کہا کہ کہو نیک بات. اس نے وہ نیک بات کہی تھی کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، یعنی بھلائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرو، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے. یعنی برائی کرنے والے کے ساتھ برائی کرنے کی ضرورت نہیں. اس نے یہ بات کی. اب وہاں پہ ایک حاسد تھا، حسد کرنے والا درباری تھا، تو اس کو بڑی فکر ہوئی کہ ایک ہی دن میں اس کو اچھا بادشاہ بڑا خوش ہوا اس بات سے، وہ بھی نام دیا. تو وہ پریشان ہو گیا کہ ایک کے دن میں اس کو اتنی عزت مل گئی، بھیانک طریقے کی. بادشاہ نے انعام بھی دیا، اپنے سامنے بیٹھا لیا، یہی کمال ہے. تو اس کے بعد اس کو حسد ہو گیا. اس نے بادشاہ کے پاس آیا، سن رہے ہو بھائی، بادشاہ کے پاس آیا، صحیح بیٹھے جا کے. بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ایسا ہے، اس نے تو بہت اچھی اچھی باتیں آپ سے کہی لیکن ایک بات یاد رکھیے وہ آپ سے نفرت کرتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کیسے؟ ایسا تو لگتا تو نہیں تھا ایسا کہ وہ نفرت کرتا ہے. اس کو دے دیا. تو بادشاہ سے اس نے کہا ایسا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو گندا دہن کی بیماری ہے. گندا دہن سمجھتے ہیں؟ منہ سے بدبو آنے کی بیماری. تو اس نے کہا میں کیسے معلوم؟ بادشاہ بھی سمجھدار تھا. اس نے کہا میں ایسے نہیں معلوم، پہلے تحقیق کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ بلا کے دیکھ لیجیے. بادشاہ نے اپنے قاصد کو بھیجا، پیغام پہنچانے والے کو، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ اس کو بلا لاؤ دربار. اب اس کو پتا چل گیا، اس نے مان لیجیے بادشاہ نے شام میں بلایا تھا تو اس نے دوپہر میں اس کی دعوت دی. دیکھیے حسد کرنے والے بظاہر پیار بھی کرتے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ کی پناہ مانگو حسد کرنے والوں، جلن کرنے والوں سے اللہ کی پناہ مانگو. بظاہر آپ کو دعوت بھی دے سکتے ہیں، آپ سے محبتوں کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اللہ ہی بچائے حسد کرنے والوں کے شر سے، ہے نا. تو ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی بھی چاہیے. یہ دکھنے والی بیماری نہیں، نہ کرنے والا خود کو بیمار سمجھتا ہے اور نہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ مجھ سے کیوں حسد کیا جائے. عجیب بیماری ہے. اور آپ قربان جائیے دین اسلام پہ، اللہ کا 1000 بار شکر ادا کیجیے کہ دین اسلام آپ کو ان باتوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے جسے آپ دیکھ بھی نہیں کرتے. ظاہری اصلاح تو اپنی جگہ، آپ نے مقررین سے سنا ہے کہ دین اسلام کنگھی کرنے کے بارے میں بتاتا ہے، استنجا کرنے کے بارے میں بتاتا ہے. آپ خوش ہوئیے، اللہ کا 1000 بار شکر ادا کیجیے کہ دین اسلام ان بیماریوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے دنیا جس پہ بات نہیں کرتی، ہے نا، جو دلوں میں پنپتی ہے. تو بہرحال وہ اس نے دعوت دے دی اس کو، اپنے دشمن کو جس سے وہ حسد کرتا اور خوب لہسن ڈال دیا کھانے. اب اس نے کھایا زبردست طریقے سے، ہے نا. اور کھایا تو لہسن کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ منہ سے بدبو آتی. اب بادشاہ نے بلایا، اب بلانے کے بعد کہا مجھے وہی بات بتاؤ جو تم اس دن بتایا. اس نے بتا سیدھا سادہ بولا والا آدمی بتا دیا. بادشاہ نے کہا میرے پاس. جب وہ پاس آیا تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کو تکلیف نہ ہو، اس لیے اس نے کیا کیا؟ منہ پہ ہاتھ رکھا. اب اس نے سوچا کہ میرے منہ سے بدبو آنے کی وجہ سے وہ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھا بادشاہ نے. خیر بادشاہ نے اس کو بھیج دیا. بادشاہ کی عادت تھی جب کسی کو انعام دیتا تھا تو کیا کرتا تھا، لکھ کے پیج پہ بھیجتا تھا کہ جیسے رحمت بھائی کو دینا، ان کو دیا رحمت بھائی جا یہ فرحان بھائی کو ایک کاغذ دے دے. اب وہاں پہنچتے تو خوب انعام فرحان بھائی وزیر جو ہوتا اس کو. تو اس نے ایک کاغذ دیا اور کہا فلاں کمشنر کو لے جا کے. اب حاسد یہ سب دیکھ رہا تھا تو اس نے دیکھا تو اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، ہے نا. اور جانے کے بعد کہا کہ کہاں تم کاغذ لے کے چل پڑے، یا پیچھے پیچھے گیا یا راستے میں کہیں ملا.
تو اس نے بتایا کہ میں گیا تھا بادشاہ کے دربار میں اور میں نے پھر وہی بات بتائی تو بادشاہ نے مجھے ایک کاغذ دیا. تو حسد کرنے والے نے سوچا کہ بادشاہ کی عادت ہے کہ بادشاہ جب بھی انعام دیتا ہے تو لکھ کے دیتا ہے اور سزا لکھ کے نہیں دیتا, سزا ڈائریکٹ دیتا ہے. اور میں نے پڑھا ہے مولانا عاصم اعظمی صاحب فرماتے ہیں بادشاہوں کی کوئی عادت نہیں ہوتی, وہ کس بات پہ ناراض ہو جائیں اور کس بات پہ خوش ہو جائیں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اس لیے بڑے لوگوں سے, بادشاہوں سے, نوابانہ مزاج رکھنے والوں سے ہمیشہ بچ کے ہی رہنا چاہیے. وہ کس بات پہ ناراض ہو جائیں اور کس بات پہ خوش ہو جائیں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں پڑھایا ہے. تو بہرحال وہ اس نے لے لیا پرچی, جو حسد کرنے والا تھا, سوچا انعام ملا, اب گیا. اب جانے کے بعد کمشنر کو پرچی دی. کمشنر نے کھولا, کہا کہ تم کو پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آ کے یہی لکھا ہوگا, مجھے انعام دو, لاؤ. کمشنر نے کہا اس میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ پرچی لے کے جائے اس کو قتل کر کے اس کی کھال اجاڑ کے اس میں بھوسا بھر دو اور اس کی لاش میرے پاس واپس. بادشاہ نے لکھا. نتیجہ کیا ہوا؟ حسد اس کو موت تک لے آیا, جلن اس کو موت تک لے آئی. اور جب بادشاہ کے دربار میں وہ لاشا پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا یہ تو دوسرا آدمی ہے. اب کیا کیا جائے؟ تو بادشاہ نے بلایا حسد کرنے والے, کہا کہ کیا میں نے تمہیں پرچی دی تھی, وہ کیا کیا تم نے؟ تو اس نے بتایا وہ فلانا شخص ملا تھا, اس نے کہا رہنے تو تم کیا جاؤ گے اتنے دور, لاؤ میں ہی بادشاہ کا پیغام. اچھا اس کے من میں لالچ بھی نہیں, مومن کے من میں لالچ بھی نہیں کہ بادشاہ کا کام ہے لاؤ کرو. آج کوئی بڑا کہہ دے ارے فلانے فون کی نا, چلو توڑے بڑے ہے کہ نہیں, ایسا ہوتا. اس کے من میں لالچ بھی نہیں تھی, دے دیا. تو اس نے بتایا کہ پرچی اس نے مانگ لی تھی. ہمیں کیا کرا تھی؟ اس نے کہا کہ پرچی میں نے کیا کی تھی, مانگ لی فلانے نے. تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم جب میرے پاس آئے تو تم منہ کیوں ڈھانپو گے؟ تو بادشاہ نے اس نے بتایا کہ اصل میں فلانے شخص نے مجھے دعوت دی تھی اور پتہ نہیں کیوں اس کے گھر کھانا کے بعد منہ بہت زیادہ مہک رہا تھا. میں نے سوچا میری بدبو سے آپ کو تکلیف نہ ہو, اس لیے میں نے منہ ڈھانپ لیا. تو بادشاہ نے وہ جملہ دہرایا جو وہ پہلے کہتا تھا, احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو, برائی کرنے والوں کو اس کا بدلہ خود مل جائے. اور بادشاہ نے کہا اس نے تمہارے ساتھ برائی چاہی اور اس کا بدلہ اسے ہے نا. اور ایک دو لاشیں نہیں ہوتی, ہزاروں لاشیں آج بھی ہمارے معاشرے میں حسد کی بنیاد پہ اٹھ رہی ہیں. آج بھی لوگوں کے جنازے حسد اور جلن کی بنیاد پہ اٹھ رہے ہیں. آج بھی ہمارے نوجوان تھانوں میں جا کے بند ہوتے ہیں آپسی حسد, جلن اور آپسی طور پر دلی نفرت کی بنیاد ہے نا. تھوڑا سا موقع ملتا ہے